ہمارے ملک کو آزاد ہوئے 79 سال ہو رہے ہیں۔ 15 اگست 1947 عیسوی کو لال قلعے پر اپنا یہ ترنگا پرچم لہرا دیا گیا، جو علامت تھی اس بات کی کہ اپنا یہ بھارت آزاد ہو چکا ہے۔ اور جو اطراف لال قلعہ سے دور تھے ان کو ریڈیو پر بتا دیا گیا، لیکن اس وقت ان 80 سالوں میں کم و بیش 80 سال ہو رہے ہیں، مسلمانوں نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ یہ ایک سوال ہے جس کی ریل ہر ذی شعور انسان اور عقل سلیم رکھنے والے دماغ کی اسکرین پر گھومتی رہتی ہے۔ کتنے مسلم نوجوانوں نے اس آزادی کی خاطر اپنی گردنیں کٹائی، کتنوں نے ہنستے ہوئے سینوں پر گولیاں کھائی، لاکھوں کی تعداد میں مسکراتے ہوئے تخت دار پر چڑھے۔ بڑے جید علماء کرام نے کالے پانی کی سزا کاٹی۔ ایک انگریز مورخ مسٹر ٹامسن لکھتا ہے کہ دہلی کے اندر میں اپنے خیمے میں تھا، باہر سے مجھے مردار کی بدبو آئی۔ میں نے باہر جا کر دیکھا کہ آگ دہک رہی ہے اور 45 علماء کرام کو ننگا کر کے لایا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ مولویوں، تم صرف یہ کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے۔ علماء کرام نے انکار کر دیا تو فوراً ان کو دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا گیا۔ غرض اسی طرح ہزاروں علماء کرام کو آگ کی نظر کر دیا گیا۔ آگے لکھتا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس پر عالم کی کوئی نعش نہ لٹکی ہوئی ہو۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برطانیہ کا انگریز مسلمانوں میں جذبہ جہاد دیکھ کر ایک قانون بناتا ہے جس کے تحت ہندوستان سے علماء کرام کا صفایا اور قرآن کریم کو ختم کیا جا سکے۔ چنانچہ 1861 عیسوی میں ہندوستان کے اندر کم و بیش قرآن کریم کے 3 لاکھ نسخے نظر آتش کر دیے گئے۔ اس کے بعد علماء کرام کو ختم کرنا شروع کیا۔ مزید لکھتا ہے کہ 1864 عیسوی سے 1867 عیسوی تک یہ 3 سال ہندوستان کے علماء کے لیے بڑے دردناک سال ہیں۔ انگریز نے کم و بیش 14,000 علماء کرام کو تخت دار پر لٹکایا۔ علماء کرام کو خنزیر کی کھال میں بند کر کے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ علماء کرام کے جسموں کو دہکتے ہوئے لوہے سے داغا گیا۔ بہرحال جنگ آزادی میں جن علماء کرام اور مسلمانان ہند نے حصہ لیا ان کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور ایک بڑی تاریخ ہے، ایک تحریک ہے، ایک لمبی جماعت ہے، ایک بڑی انجمن ہے۔ ہندوستان کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرانے کے لیے جتنی بھی تحریکیں وجود میں آئی، جتنی بھی لڑائیاں لڑی گئی، وہ تمام مسلمانان ہند خصوصاً ہندوستان کی جید علماء کرام کی مرہون منت ہے۔ انہی کا احسان ہے، انہی کا کرم ہے، اور انہی کی محنت ہے کہ انہوں کی وجہ سے ہم آج آزادی سے سانس لے رہے ہیں۔ اس کے باوجود کچھ ناقبت اندیش افراد، کچھ آتنکی کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ ملک کے ساتھ غداری کی ہے۔ ملک کی آزادی کے لیے کیا تحریک للہ ولی اللہ کو بلایا جا سکتا ہے؟ کیا ریشم رومال تحریک کو فراموش کیا جا سکتا ہے؟ کیا تحریک بالاکوٹ کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ کیا حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت شیخ الہند حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، ان کی قربانیوں کو پس پش ڈالا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارے ملک میں یوم آزادی پر آج ہزاروں جگہ پر پروگرام ہو رہے ہیں، تقریریں ہوئیں گی، خوشیاں منائی جائیں گی۔ کیا ہم ان پروگراموں، تقریبوں اور خوشیوں میں اپنی اسلاف اور اکابر کو کہ جن کے دم سے یہ ملک آزاد ہوا یاد کرتے ہیں؟ ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ موجودہ خوشی میں ان کو شریک کرتے ہیں یا نہیں؟ اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوگا کہ ان کو نصاب کی کتابوں سے بھی مسلمانوں کے نام خارج، ان کے نام ہی خارج کر دیے گئے جو آزادی کی لڑائی کے سرخیل ہیں۔ بہرحال ملک آزاد ہوا، دھیرے دھیرے مسلمانوں کی قربانیوں کو تعصب کی بنیاد پر دیکھا جانے لگا اور نفرت یہ بڑھتی گئی، اور اس قدر نفرت بڑھی کہ آج بہت مشکل ہو رہا ہے کہ محسوس ہو رہا ہے کہ دوبارہ پھر یہ ملک آزادی چاہتا ہے۔
بہرحال دوستو، اگر یہی حال رہا کہ ہم اپنے اکابر اور اپنے ان علماء کی قربانی اور ان کے خدمات کو، ان کی تاریخ کو یاد نہیں رکھیں گے تو آنے والی نسل کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ آزادی کے وقت اس ملک میں مسلمانوں کا وجود بھی تھا یا نہیں۔ آج ضرورت اس بات کی کہ آپس کے اختلافات کو ختم کر کے تعصب کی دیوار کو توڑ کر اپنے اسلاف کی، اپنے اکابر کی قربانیوں کو موجودہ نسل کے سامنے رکھے، بھائی چارہ، آپسی انتشار اور خلفشار کو مسلمان ختم کرے، ایک جٹ ہو جائے اور بتائے کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی سرزمین کو اپنا عزیز لہو دے کر سچایا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ آنے والی نسل اور آج کا ہندو، آج کا مسلمان، آج کا سکھ، آج کا عیسائی وہ اپنے فرائض کو علی اعلان پورا کر سکے، سکون و اطمینان کا سانس لے سکے۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر ان لوگوں نے اپنے آرام کو، اپنے سکون کو، اپنی جان کو قربان کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔